اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے 27ویں پارے کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ اس پارہ میں اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جو کہ اللہ نے خود پیدا کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں زمین و آسمان میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسم ہے طور پہاڑ کی، گرد آلود ہواؤں کی، آسمان کی، بیت المعمور کی، میرا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں کہ جس نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، عرش پر اپنا ٹھکانہ بنایا۔ میں ہی ہوں جس نے زمین و آسمان کے مابین تمام چیزیں پیدا کی۔ میں ہی ہوں جس نے قرآن کو راہ ہدایت بنا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس سے پہلے بھی مختلف قوموں پر مختلف کتابیں اتاریں، اور تب بھی تم لوگ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آسمانی کتابوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور تمہاری آنکھوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں پچھلی قوموں، جس میں قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، اور دوسری قوموں کا جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری کتابوں کو جھٹلایا، میرے احکامات پر عمل نہیں کیا، میرے انبیاء کی تذلیل کی، ان کو تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ کچھ کا قتل تک کر دیا گیا، تو ان پر میرا عذاب آ کر رہا۔ اور یہ تمام قصے کہانیاں جو پہلے لوگوں کے ہم تمہیں بتاتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ تم ان سے عبرت پکڑو اور ہدایت پا جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو تمام لوگ مدہوش ہوں گے اور ایسے چل رہے ہوں گے کہ جیسے ٹڈی دل کے لشکر ہوتے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے غبار بنا دیے جائیں گے، زمین چٹیل میدان کر دی جائے گی، شدید زلزلہ برپا ہوگا جس سے تمام زمین ہل کر رہ جائے گی، اور تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر، اور جو زندہ ہوں گے وہ مدہوش ہو کر، ایک دفعہ ختم ہو کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جن لوگوں کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس دن ان کو پکار لو گے، لیکن وہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہ پہلے دیتے تھے اور نہ اس دن دیں گے، بلکہ وہ اس دن تم سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس دن میں تمام اہل انسان کو 3 گروہ میں بانٹ دوں گا۔ ایک دائیں والے، اللہ رب فرماتے ہیں کہ دائیں والے کیا خوب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے جنت میں مہمانیاں ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور بخل نہیں کرتے۔ اور بائیں والوں کے بارے میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی برے، گمراہ اور ٹکرائے گئے لوگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی اتاری گئی آیات کو ٹکرا دیا، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑایا اور دنیا میں گمراہ ہو کر رہ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھ لیا، دنیا ہی کمائی کا ذریعہ بنا لیا اور آخرت کو سرے سے بھول کر رہ گئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بعض مقامات پر فرما دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور جو دنیا کی زندگی چاہے گا اللہ رب العزت اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت کی زندگی چاہے گا اللہ رب العزت اسے آخرت میں اس کا اجر دیں گے، اور بے شک آخرت کا اجر ہی اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ بائیں والوں کا ہوگا جو گمراہ ہوں گے، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، زقوم کے درخت سے ان کو کھانا دیا جائے گا جو پیپ ہوگی دراصل، اور ان کو ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے ان کا جسم جل کر راکھ رہ جائے گا، لیکن ان کی پیاس نہیں بجھے گی اور وہ بار بار اس کی طلب کریں گے۔ تیسرا گروہ اللہ رب نے بتایا ہے کہ تیسرا گروہ آگے والوں کا ہوگا، اور آگے والے کون ہیں؟ آگے والے اللہ نے فرمایا ہے آگے والے بے شک آگے والے ہی ہیں، مطلب وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں آخرت کے لیے جستجو کرتے تھے،
متقی لوگ تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نمازوں میں قیام کرتے تھے، صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے، اور اللہ کی صبح و شام اس کی تسبیح وہ لاتے تھے اور اللہ کی ہی تقدیس کرتے تھے۔ بس یہ لوگ ہوں گے کہ جو سب سے آگے ہوں گے اور اللہ کے جنت کی مہمانیوں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں میوے ہوں گے، باغات ہوں گے، دودھ اور بے نشہ شہد کی نہریں ہوں گی، جوان حوریں مرد مومنوں کو عطا کی جائیں گی، انہیں پہلے کبھی کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اور جوان لڑکے ان کے غلام ہوں گے جو ان کے ایک اشارے پر ہی جنت کے ہر نعمت ان کے آگے لا کر ڈھیر کر دیں گے، اور جنت میں صرف مزہ ہوگا، رب کی طرف سے سلام ہوگا، اور کوئی وہاں پر غلط بات نہیں ہوگی، اور موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ تو بس اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری تمام نشانیوں کے آنے کے باوجود تم کیوں مجھے چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی طرف بھاگے چلے جاتے ہو جو تمہارے کبھی کسی کام نہیں آ سکیں گے؟ تو تمہیں چاہیے کہ ایک ہی رب کی تسبیح کرو۔ سامعین کرام، قرآن پاک کی سب سے خوبصورت جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ الرحمن، اس کی میں اب تشریح بیان کروں گا، وہ بھی 27ویں پارہ میں ہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اپنی بزرگی بتائی ہے، اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ ان تمام نشانیوں کے نعمتوں کے باوجود تم کیوں میرا شکر ادا نہیں کرتے، اور تم نعمتوں کو کیوں ٹھکراتے ہو، کیوں تم منکر ہوئے جاتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی زیادہ ہیں، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کی نشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ساری عمر بھی جستجو کرتا رہے تو بھی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جیسا کہ سورہ الکہف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ اگر کائنات کا تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت لکڑی بن جائیں، قلم بن جائیں، تو اس جیسا اور سمندر تم لے آؤ سیاہی کے طور پر، تب بھی تم اپنے رب کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں، میری سمجھ تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر بیان کروں گا تاکہ ہم سب مل کر اس رب تعالیٰ کی صفات کا سمجھ سکیں، کوشش کر سکیں کہ اس کا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ نے ہم پر کون کون سی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ہی تمہیں قرآن کی تعلیم دی، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، بولنا سکھایا، میں نے ہی تمہیں سمجھ دی، میں نے ہی حکمت عطا کی۔ اور سورج اور چاند کے لیے ایک ہی حساب ہے، نہ ہی سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی چاند کے لیے وہ ممکن ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے۔ وہ دونوں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور رب کے حکم کے مطابق ایک خاص وقت میں وہ اپنا راستہ طے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ہی ستارے بنائے، ان سے آسمان کو روشن کیا، خوبصورت بنایا، درخت بنائے جن پہ پھل اگتے ہیں، جس کی لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو، کھانا پکاتے ہو، روشنی بناتے ہو، اور میں نے ہی اس آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنایا تاکہ تم اپنے مال اموال کو صحیح طریقے سے تول سکو، نہ کم نہ زیادہ، اور انصاف کر سکو۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہی زمین میں بارش برسائی، میوے بنائے، کھجور، انگور، زیتون اور تمام دیگر پھل تمہارے لیے بطور نعمت اتارے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو گارے جیسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو گوشت کی شکل دی، اور پھر ایک بھرپور انسانی شکل دی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو مالک ہے مشرقین کا اور مغربین کا، میں نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، میں نے ہی سمندر بنائے، اور دو سمندر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے کہ جس میں ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا کھارا ہے، ان کے درمیان اللہ نے پردہ رکھ دیا، وہ ازل سے ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں اور ابد تک وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کا پانی کبھی بھی آپس میں مکس نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی ہیں کہ ان کے اندر معدنیات اور جو آبی حیات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل مختلف رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ عز فرماتے ہیں کہ تم میری یہ نشانی دیکھ کر مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، تم کیوں میری نعمتوں کو ٹکرائے چلے جاتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے،
اور واحد باقی رہنے والی چیز جو ذات ہے وہ صرف آپ کے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز فنا کر دی جائے گی، تو تم اپنے رب کی نشانیاں آنے کے بعد بھی اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز مجھ سے ہی مانگتی ہے، مجھ سے ہی ہر چیز کا تقاضا کرتی ہے، تو اے جن و انس تم چاہو بھی تو تم زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، تم چاہے جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری حدود متعین کرتی ہیں، تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ آسمان بروز قیامت پھٹ کر سرخ ہو جائے گا، مجرمین کو ماتھے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہی وہ جہنم ہے کہ جس کے بارے میں وہ انکار کرتے تھے، جس پہ ان کا یقین نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کر کے کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ جہنم، یہی ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اور ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ عذاب تمہارے سامنے آ کر رہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اس بات سے ڈر گیا کہ روز قیامت اس کا حساب کیسے ہوگا، جو حساب ہونے کے نام سے ہی ڈر گیا، اور یقیناً وہ دن جو 50,000 سالوں کے برابر محیط ہوگا، اس دن اللہ کی رحمت کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ جو شخص اس دن کے آنے سے پہلے اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں باغات ہوں گے، 2 باغات ہوں گے، ان کے درمیان نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں میوہ جات ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں ہوں گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان میں اس جنت میں وہ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور خدام ان کی خدمت میں انواع و اقسام کے پھل، گوشت، دودھ اور بے نشہ کی شراب پیش کر رہے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں جوان کنواری حوریں پیش کی جائیں گی جنہیں اس سے پہلے کبھی نہیں چھوا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ بے شک نیکی کے طور پہ ہی دیا جائے گا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے رب کی ذات بڑی ہی بابرکت ہے، بڑی ہی بلند عظمت والی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اور اسی کا شکر بجا لائیں، اسی کی اطاعت کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔